آداب، یہ ہے سمے نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمے۔ میں ہوں سید فیصل علی اور آج میرے ساتھ تکرار میں موجود ہیں مشرقی اتر پردیش کا ایک جانا مانا چہرہ، ایک سیاسی خاندان جو کئی وجہوں سے ہمیشہ چرچا میں رہا۔ ان کی سیاسی زمینداری کہی ایک طرح سے مشرقی اتر پردیش میں مانی جاتی ہے۔ میرا مراد ہے افضال انصاری صاحب سے۔ افضال انصاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مختار انصاری کے بڑے بھائی ہیں، سبقت اللہ انصاری کے چھوٹے بھائی ہیں اور غازی پور سے سانسد رہ چکے ہیں، حالانکہ اس بار وہ بلیا سے چناؤ ہار گئے ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے افضال صاحب کہ آپ کو کیسے پکارا جائے، ایک دبنگ کے ناطے، ایک دبنگ سیاستدان کے طور پہ، یا ایک وہ سیاستدان جسے غلط طور پہ دو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا؟ دیکھیے، عام طور سے میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ خود ہی چن لیتے ہیں القاب، کس کے لیے کیا لگایا جائے۔ میرا جو کردار ہے وہ میری جو سیاسی زندگی ہے اس میں کہیں یہ گنجائش نہیں کہ مجھے دبنگ کہا جائے، لیکن بہتر لگتا ہے کچھ لوگوں کو تو وہ کہہ لیتے ہیں، مجھے اس میں اعتراض بھی نہیں، کیونکہ اگر کسی کمزور کو اس کا حق دلانے کے لیے کسی سرکش انسان کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کے حق کی بات کہی جائے تو اس کو اگر کوئی اپنی زبان میں جو القاب سے نوازے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، لیکن صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ افضال انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے، پورے آپ کی جو فیملی ہے، حالانکہ اتنی سیاسی فیملی ہے، جنگ آزادی سے آپ لوگوں کا خاندان جڑا رہا، لیکن اس کے باوجود اگر مختار انصاری کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے مختار انصاری صاحب دبنگ ہیں، اور بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ افضال انصاری اسی زمرے میں آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پلس یہ کہ آپ لوگوں کے اوپر جس طرح سے مقدمے بازی ہے، قتل و غارت میں آپ لوگوں کے نام آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں میڈیا اگر کہتی ہے یا لوگ کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سچائی تو ہوگی۔ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا صاف کرنا چاہوں گا، آپ کی جانکاری میں دینا چاہوں گا کہ مختار انصاری کے لیے جو لگاتار خاص طور سے ہمارے ہندی چینلوں کے میڈیا کے حضرات ان کی چھوی کو بگاڑ کر پرستت کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مختار انصاری عمر میں تو ہم سے 10 سال چھوٹے ہیں، لیکن جب وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے تعلیم حاصل کر رہے تھے اور انہی دنوں کالج سے ہی انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دیا تھا، اور بڑی بڑی نام نہاد ان پارٹیوں کو جنہیں یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں کہ ان کے ٹکٹ ہی کسی کی سیاست میں پہچان بناتے ہیں، کسی کو ایم ایل اے، ایم پی یا ایم ایل سی بناتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو ان کی پرواہ کیے بغیر بھی عوام کے بیچ میں اپنی قسمت آزمانے آئے، عوام کا اتنا پیار ملے کہ ان بڑی سیاسی جماعتوں کو بھی درکنار کر کے بار بار 1 2 بار 3 بار 4 بار اس کو جتا کر کے وہ اسمبلی میں بھیجے، تو پھر ظاہر سی بات ہے یا تو اسے مانا جائے گا کہ وہ بہت مقبول ہے، اور یا تو یہ مانا جائے گا کہ یہ الیکشن کمیشن، یہ سرکاریں، یہ ایڈمنسٹریشن، یہ سب کچھ اس کی مٹھی میں ہے۔ آج کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب کوئی بت کیپچر کر کے زبردستی کر کے کہیں الیکشن جیت سکتا ہے۔ مختار انصاری تو 3 بار سے قید خانے میں بند ہے اور لگاتار الیکشن دبدبا ان کا اتنا ہے کہ اندر رہ کے جیت جاتے ہیں۔ آپ دبدبا کہیے یا اس کو کہیے کہ کسی کے دل میں جگہ اتنی ہے اس کی۔ نہیں، آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل میں ظاہر سی بات ہے ایک بار دبدبے سے جیت سکتے ہیں، 2 بار جیت سکتے ہیں، لیکن بار بار جس طرح کا سیاسی اثر آپ لوگوں کا ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسے کام تو ضرور کیے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ جب آپ نے کام بھی کیا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں مقبول بھی ہیں، تو پھر ایسی کیا صورتحال ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں کا نام کیس مقدمے میں آ رہا ہے؟ دیکھیے، میں سن 80 سے سیاست میں سرگرم ہوں، اور آپ کی دعا سے 5 بار میں بھی ودھائک کا الیکشن لڑا ہوں اور جیتا ہوں، اور یہ بھی میں ظاہر کر دوں آپ سے کہ ہم اس انتخابی حلقے سے چناؤ لڑتے ہیں جہاں ہم اپنی قوم اور اپنی ذات کے بل پر کوئی سیاست نہیں کر سکتے۔ میں نے سیاست کی شروعات لال پرچم کمیونسٹ پارٹی اور سرجو پانڈے کے ایک نیترتو میں شروع کی تھی،
اور ہمیشہ سے غریب طبقے کے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو ان کی مدد کرنا، ان کے حق کے لیے لڑائی لڑنا، یہ ہمارا طریقہ رہا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ سیاست آج جب جمہوریت کا نظام ہے اس ملک میں، تو جو اقتدار میں ہے، جس کے پاس سیاسی طاقت ہے، وہ اچھے لوگ ہونے چاہیے بس. اور گندے لوگوں کے ہاتھ میں اگر اقتدار ہے، سیاست گندے لوگوں سے مراد کیا ہے آپ کی؟ گندے لوگوں کی پریبھاشا اور پیمانہ اپنے اپنے طریقے سے لوگ ناپتے ہیں. ہزاروں لوگوں کے قتل کا کوئی ذمہ دار ہوگا تو اسے ایک دن کی سزا دی جائے گی. کیا کہ یہ پرتیکاتمک ہے، وہ گندا نہیں ہو سکتا. مراد کس سے؟ وہ آج بھی مہامہم کلیان سنگھ سے اس ملک میں اتنا بڑا فساد کرایا اور ہزاروں چھوٹے بڑے دنگے ہوئے، لوگ قتل کیے گئے، ہندوستان کے سمویدھان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. جس شخص نے ویدھان سبھا میں اعتبار دلایا، اس کی پارٹی کے لوگوں نے لوک سبھا میں عوام کو اعتبار دلایا، نمائندوں کو اعتبار دلایا، دنیا کو اعتبار دلایا، اور سب کے ساتھ دھوکہ کر کے. اور جوڈیشلی کا ایک وہاں موجود ہے ریسیور، اس کی موجودگی میں سب کچھ تار تار کر دیا اور اس شخص کو مانا گیا دوشی. ایک لفظ ہے دوشی، اور دوشی کو سزا 24 گھنٹے کی. اور آج پھر وہ مہامہم. ہم لوگوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمارے نانا تھے بریگیڈیئر عثمان. روکنا پڑے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین تو بات چیت کریں گے مختار انصاری صاحب جو کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے، اور بریگیڈیئر عثمان صاحب جو بہت بڑا نام ہے ہندوستان میں، ان کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں. لیتے ہیں ایک بریک. प्रियंका भारती, हाँ शारदा, विमल और हरिया सभी धराओ. ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका. अपनी इज्जत और सफाई की खातिर अपने निकाह के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से बैतुल खुला बनवाने की मांग की. सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे उसके मर्द ने सुना. स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ. आप भी अपने घर में बैतुल खुला बनवाएं और इस्तेमाल करें. जहाँ सोच वहाँ बैतुल खुला. संती अब तक सिंगल कैसे है? शायद मुझे आज तक मेरा तांगे वाला हीरो मिला ही नहीं. हीरो होंडा वाला हीरो चलेगा? इश्क तेरा मेरा रब से ज्यादा. खूबसूरत हो, डायनामिक हो, मैथ्स में भी अच्छी हो, वहां से कब मिला? Oh God. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں افضال انصاری صاحب. وہ بتا رہے تھے کہ وہ خاندان جس سے ان کا تعلق ہے مختار انصاری صاحب کا، جو آل انڈیا کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے، جن کے گھر پہ دریا گنج میں کانگریس کے بڑے نیتا، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی بھی بیٹھتے تھے. یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے. اسی طرح سے بریگیڈیئر عثمان بھی ایک وہ نام جس کو آج بھی ادب و احترام سے دیکھا جاتا ہے، اس خانوادے سے ان کا تعلق ہے. تو پھر ان کے اوپر اس طرح کے جو الزامات لگتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سیاسی ہیں، اس میں کوئی دم نہیں ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے افضال انصاری صاحب کہ مختار صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ کے پردادا ہوتے تھے، لیکن یہ کہ بریگیڈیئر عثمان صاحب سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ ہمارے نانا ہیں اور ان کی تاریخ ہم سے زیادہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے، لیکن آپ کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کی بدقسمتی تھی کہ انگریزوں کی سازش کامیاب ہوئی اور ملک کی تقسیم ہوئی، ان دنوں بریگیڈیئر عثمان انگلینڈ میں تھے. ملک کے بٹوارے کی اس تاریخ پر جب وہ لوٹ کے آئے تو انہیں بتایا گیا، وہ بلوچ ریجیمنٹ میں تھے، پوسٹڈ تھے، پہلے سے تھے. بتایا گیا کہ آپ بلوچ ریجیمنٹ اور پاکستان آرمی جوائن کیجئے، اور پاکستان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان آرمی بریگیڈیئر عثمان تمہیں اپنے جنرل کی حیثیت سے تسلیم کرنے کو تیار ہے. لیکن اس کے بعد منع کر دیا. انہوں نے اسے ریفیوز کیا. انہوں نے کہا یہ میری مادر وطن ہے اور میں ہندوستان کے ساتھ آخری سانس تک رہوں گا. انہوں نے جوائن کیا انڈین آرمی کو، اور ایک بہت سخت امتحان تھا. اب ایک حقیقت ہے جو نہ میڈیا بتانا چاہتی ہے، نہ ہندوستان کے رہنما بتانا چاہتے ہیں، نہ پاکستان بتانا چاہتا ہے، نہ دنیا سمجھنا چاہتی ہے. کشمیر
ایک ایسا ایشو ہے، کشمیر ایک ایسا سوال ہے جس کی سچائی کو آج کے نئی جنریشن کو نہیں بتایا گیا. بالکل ان کو کوئی واقفیت نہیں. کیا ہے کشمیر؟ وہ نہ ہندوستان کی جاگیر ہے نہ پاکستان کی جاگیر. جب پارٹیشن ہوا تو کشمیر اپنی ایک الگ ریاست تھی. راجہ ہری سنگھ وہاں کا راجہ تھا. ویسے تو 372 ریاستیں نہیں چھوڑیے، اس سوال کو چھوڑیے. ایک اکیلی وہ ریاست، اس کو کسی کو نہیں دیا تھا انگریزوں نے. مہاتما گاندھی کشمیر میں گئے اور انہوں نے چاہا کہ کشمیر کے راجہ ہری سنگھ کو اس کے لیے سہمت کریں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ سے بہتر رشتہ رکھیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں، آزاد ہوں گے. بعد میں انہیں ہری سنگھ نے بعد میں کب آئے، کس ڈیٹ میں آئے، ہم بتاتے ہیں آپ کو. کیوں آئے یہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو. بعد میں اس لیے آئے کہ قبائلیوں نے دسمبر میں ہی اٹیک کر دیا اور پاکستان آرمی نے سپورٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے. پاکستانی آرمی اور قبائلی یہ اٹیک ہوا اور پہلی سینا جو بھارت کی کشمیر بھیجی گئی، اس سینا کا نیترتو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نانا بریگیڈیئر عثمان نے کیا. اور وہ جھانگر کی گھاٹی جس پر قبضہ ہو چکا تھا ان قبائلیوں کا، پاکستان کے ان فوجیوں کا، واپس لڑائی میں پھر سے اسے ہندوستان کا حصہ بنایا گیا. وہ نوشیرہ بارڈر، وہ گھاٹی جو پاکستان قبضہ کرنے کے لیے اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا تھا اور زبردست مقابلہ ہوا. انڈین آرمی کے ایک لیڈر کی حیثیت سے اپنے حوصلے کے ساتھ بریگیڈیئر عثمان وہاں لڑے. نوشیرہ بارڈر کو پھر ہندوستان کا حصہ بنایا گیا اور اسی لڑائی میں 3 جولائی سن 1948 کو اسی سرحد پر وہ شہید ہوئے. اس دور میں جب خطرہ پیدا ہو گیا تھا راجہ ہری سنگھ کی ریاست کو، تب راجہ ہری سنگھ انڈیا آئے تھے ہمارے وزیر اعظم کے پاس کہ ہماری مدد کیجئے، فوجیں بھیجیے. فوجیں کیسے جا سکتی تھی دوسری ریاست، دوسرے ملک کی؟ تب یہ سمجھوتا ہوا جس 370 کا آپ ذکر کرتے ہیں، یہ تب سمجھوتا ہوا کہ پہلے آپ کشمیر کو ہندوستان کا ایک ابھن انگ تسلیم کیجئے، تب جا کر کے یہ فوج گئی. اور جو فوج گئی وہ اس کی قیادت بریگیڈیئر عثمان کر رہے تھے جو وہاں شہید ہوئے. اور آج بھی انڈیا گیٹ پہ ہر 3 جولائی کو ہمارے دیش کے سینا کے تینوں جنرل اور ہمارے دیش کے رکشا منتری سلوٹ کرتے ہیں ان کی شہادت کو. آج بھی یہیں دلی میں دفن ہے ڈاکٹر مختار احمد انصاری بھی، اور یہیں دلی میں دفن ہے بریگیڈیئر عثمان بھی. میرے والد محترم یہیں دلی میں رہتے تھے ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی میں، سبحان اللہ انصاری ان کا نام تھا، اور یہیں سینٹ اسٹیفنس کالج میں وہ پڑھتے تھے. ایک اتہاس ہے ہمارا دیش کی آزادی کی لڑائی میں اپنے کردار نبھانے کا، دیش کی سیماؤں کی حفاظت میں اپنی قربانی دینے کا. کیا ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم سیاست میں بھی سرگرم سیاسی حیثیت کی حیثیت سے؟ لیکن یہی تنازع ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بریگیڈیئر عثمان کا ناتی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری کا پوتا، اس خانوادے کا آدمی، وہ اس طرح کی سیاست کرے جو ان لوگوں نے کی اس دور میں. آج کی سیاست جس طرح ہم پورے چیلنج کے ساتھ سارے ہندوستان کے بیچ میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے کہ افضال انصاری یا مختار انصاری کا اس پورے ملک کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں پیدا ہے جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہمارا کسی سے کسی زمین کا، جائیداد کا، کھیت کا، باغ کا، بلڈنگ کا، سمپتی کا کانگریس کے کوئی جھگڑا نہیں. کانگریس کے جو بنارس کے امیدوار تھے ان سے آپ کا کیا جھگڑا؟ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ اس بات کو لے کر کے جھگڑا ہے کہ اگر کمزور لوگ ان کو ستایا جائے گا اور وہ ہماری پناہ میں آئیں گے تو ہم ان کی بقا کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ لوگوں نے ایک پارٹی بنائی، قومی ایکتا دل، بہت زور شور سے بنی، آپ کا تھوڑا سیاسی اثر بھی دکھا، لیکن اگر اس کا گراف دیکھیں تو نیچے چلا جا رہا ہے. اور ابھی پچھلے الیکشن میں جس دھوم دھام کے ساتھ یہ مانا جا رہا تھا کہ بنارس میں آپ لوگ اپنی موجودگی کا احساس کرائیں گے، اس کے اعتراف میں موجودگی کا احساس، ایسا کچھ ہوا نہیں. تو کہیں لگتا نہیں ہے کہ پولیٹیکلی آپ کی پارٹی نان اسٹارٹر ہو گئی؟ نہیں، آپ میری بات سنیے. میں خود الیکشن لڑا تھا اس طوفان میں جہاں بڑی بڑی ہستیوں کا وجود نہیں ختم ہے. آپ دیکھ لیجئے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی ایک سیٹ نہیں جیتی. ملائم سنگھ کے خاندان کو سماجوادی پارٹی میں مت گنیے گا، ان کی پارٹی کا ایک ممبر نہیں جیتا. خاندان کے لوگ جیتے. کانگریس پارٹی ایک سیٹ نہیں جیتی. سونیا اور راہل کو اس پارٹی سے الگ کر کے ان کے خاندان کو الگ کر کے بتائیے، اور یہ دونوں خاندان جیتا بھی
तो एक दूसरों को मदद करके। समाजवादी पार्टी ने समर्थन कर दिया सोनिया राहुल को और सोनिया राहुल ने समर्थन कर दिया मुलायम सिंह को। दोनों ने अपने अपने परिवार की सीटें बचा ली, लेकिन दोनों ने इसका क्या सबूत है? जो बात आप कह रहे हैं इसका क्या सबूत? उन्होंने ऐलान करके कहा कि हम इस सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा समर्थन है इनके हक में। उन्होंने ऐलान करके कहा कि हमारा समर्थन है। आप सोनिया जी के लिए सोनिया जी राहुल जी के लिए ठीक है, लेकिन इन लोगों ने तो अरे इन लोगों ने तो दुनिया देखती रह गई। वो इतिहास हिंदुस्तान में बन गया कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए इस हिंदुस्तान में लीडर पैदा हुए, डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, लोहिया पैदा हुए, नेहरू पैदा हुए, लेकिन कोई पार्लियामेंट में निर्विरोध आया है? उसी उत्तर प्रदेश से निर्विरोध जीत करके डिंपल यादव आई है, बिना समर्थन के। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि जहां बड़ी बड़ी पार्टियों के वजूद खत्म हो गए, एक तरह से जनता को हिप्नोटाइज किया गया। कांग्रेस का तर्ज हुकूमत जो था वो लोगों को निराश कर चुका था, और एक सब्ज बाग जो दिखाई गई, 280 लाख करोड़ रुपया विदेशों में धन जमा है, हम लेके आएंगे। अब लाख की बात खत्म, 280 लाख तो छोड़िए, 1 लाख करोड़ भी नहीं। अब खुद कहते हैं लोग कि वो हजारों में सिर्फ है, और वो भी नाम सूची जो आ रही, आधे लोगों के खाते में पैसा नहीं है। तो देश की जनता को तो धोखा दिया गया। एक परिवर्तन था, एक लहर थी, इससे पहले भी कई बार क्रांति हुई। उस लहर का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ा। लेकिन सुनिए, 1,64,000 वोट हमें मिला है और 1,65,000 वोट मुख्तार अंसारी को मिला है। हमारी वकालत में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नहीं थी। हमसे कम वोट पाया है बहुजन समाज पार्टी ने बलिया सीट पे, रिकॉर्ड मंगा करके देखिए। हमने अपनी औकात के हिसाब से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले हम हारे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इनको हमने आज भी हराया है अपने क्षेत्रों में। आप देखिए। तो यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफजाल अंसारी साहब से यूपी की सियासत पे और इन लोगों के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बातचीत करेंगे। लेते हैं ब्रेक। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल अंसारी साहब। वो बता रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें जाहिर सी बात इनको भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इनका दावा है कि इनकी जो हार हुई भारतीय जनता पार्टी से हुई, ना कि वहां की जो सूबाई पार्टी है, इलाकाई पार्टी है, उनसे हुई। उनसे ज्यादा वोट इनको आया। लेकिन सवाल ये उठता है अफजाल साहब कि ये तो हो गया, अब 2017 की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पे पूरे मुल्क की, बल्कि बाहर के मुल्कों की भी नजर लगी हुई है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी किस तरह का इलेक्शन लड़ती है और क्या यहाँ की जो इलाकाई पार्टी है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो उनको टक्कर दे पाती है। आप लोग इस पूरे इलेक्शन में 2017 के इलेक्शन में किसी के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे? देखिए, ये तो फैसला पार्टी के लोग करेंगे, लेकिन अभी जब 14 अगस्त को इजलास हुआ तो उसमें ये बात तय हुई कि पार्टी अपनी ताकत बढ़ाएगी और पार्टी को पूरे यूपी में फैलाने की अभी कोशिश नहीं की जाएगी। सिर्फ पूर्वांचल के 10 जिलों को टारगेट किया गया कि यहां मजबूती से पार्टी अपना चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। और अभी पंचायतों के चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, ये सारे चुनाव लड़े जाएंगे और उसकी तैयारियों के हिसाब से हमारे लोग कर रहे हैं काम। अब सवाल ये है कि 2017 में क्या करेंगे। एक शुरू हुई है बातचीत, वो शुरू हुई है खास तौर से दिल्ली में। अभी कुछ दिनों पहले अखबारों में आया कि कई बड़ी
सियासी ताकतें एक जगह इकट्ठा हुई। नीतीश कुमार भी आए, लालू प्रसाद भी आए, मुलायम सिंह जी भी थे और भी कुछ लोग। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वामपंथियों को दरकिनार करके हिंदुस्तान में कोई तीसरा मोर्चा सही मानों में नहीं? तो आपने ये कैसे माना कि वामपंथी उसमें नहीं साथ आए? मेरी वामपंथियों से बातचीत हुई है अभी तक, उस दिन तक तो नहीं थे। नहीं, उन्होंने खैर मकदम किया है। इस तरह के किसी कदम का सब खैर मकदम करेगा, इस तरह के किसी अच्छे कदम का सब खैर मकदम करेगा। चलिए आपसे सीधा पूछते हैं कि अगर वाम दल भी, बाएं बाजू की जमात है, वो भी इसको ज्वाइन करती है, तो क्या कौमी एकता दल भी उस तरह के किसी महाज का हिस्सा बनेगा? देखिए, अभी तो कौमी एकता दल को हो सकता है चुनाव आयोग ने एक सियासी जमात का दर्जा दे दिया, लेकिन अभी जो पार्टियां हैं वो थोड़ी हमें अपना किसी तरह से मान्यता देने के हक में। नहीं, आपकी ताकत का सबको अंदाजा है। अंदाजा होते हुए वो मान्यता देने के हक में नहीं है। अगर वो हमें मान्यता देंगी तो हम भी चाहेंगे कि वोटों का बंटवारा न हो और एक मुहाज बने, लेकिन वजूद को तस्लीम करते हुए। अगर कोई इस, यानी आप अपने वजूद के ऊपर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, आपकी जो सियासी शख्सियत है उसके ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं करना चाहते। हम कोई शौक से राजनीति नहीं कर रहे हैं। मेरे बाप दादा ने मुल्क को आजाद कराने से लेकर और आज तक की सियासत में हमेशा अपना किरदार अदा किया है, और लोगों को हक है अगर सियासत में हिस्सा लेने का, तो हमें भी हक है कि हम सियासत में। जरूर हक है आपको, लेकिन ये बताइए कि आपको क्या लगता है क्या मंजरनामा होगा 2017 के इलेक्शन में अगर ये जमात? देखिए, बहुत ही खतरनाक हद तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नए नए शगुफे छोड़ रही है, और हमारे सूबे की आवाम नई बातों को तवज्जो देती है। अब एक बात नई आई, झाड़ू उठाओ सफाई करो। हालांकि जल्दी इसकी कलई उतर जाएगी, लेकिन अभी है। अरे भाई, बड़ा सफाई में तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आती कि क्या सफाई का तरीका है। गंगा की सफाई का अभियान क्या तरीका है? रोज हजारों की तादाद में कारखाने से बह करके उसी गंगा में चली जाएगी। अभी एक नया शगुफा छोड़ दिया गया, हम नशा मुक्त करना चाहते हैं इस देश को। लगता है कि जैसे उनके मुंह से गांधी जी बोल रहे हों। तो ये तो अच्छी बात है। अरे बहुत अच्छी बात है, स्वागत करने की बात है, लेकिन उससे पहले ये ऐलान करना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो लाइसेंस देते हैं शराब बेचने का, जो फैक्ट्रियां चलाते हैं जिससे टैक्स लेते हैं शराब बेच के सरकार चलाने का, हम उन कारखानों को भी तो बंद करेंगे। नशे की चीजें हम बनाएंगे, पीने वाला न। गुजरात में पूरे तौर पर नशाबंदी, वहां शराब नहीं। हाँ, तो शुरू करे ना, इसी दिल्ली में करके देखा दे। इसी दिल्ली में शाम होने के बाद अल्पमत में हो जाएंगे, ये हालत है, अल्पमत में हो जाएंगे। आज वो बहुमत की सरकार शराब पे अल्पमत में हो जाएगी। वो तहजीब याफ्ता समाज का एक हिस्सा बन चुकी है। करें, बहुत अच्छी बात है, करें, लेकिन गांधी जी का नाम नहीं। आपको सियासी मंजरनामा क्या लगता है कि किसके बीच में टक्कर होगी, किसके बीच में मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश में 2017 में? अब जितना ज्यादा जो आवाम के बीच में उसको बहलाने वाली नए शगुफे, नई बातें रख सके। अभी तो मोदी साहब लगता है कि अभी उससे पहले इलेक्शन तमाम हो रहे हैं, इसमें आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले यूपी में गए थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक इनको वहां पर अवाम ने तस्लीम नहीं किया। बिहार में भी नहीं किया जी, बिहार में भी नहीं किया, यूपी में भी नहीं किया। और अगर मुहाज बना के आएंगे लोग तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मुहाज नहीं बन पाएगा ना, मुहाज नहीं बन पाएगा अगर आप लोग सारे लोग अपनी अडपली अपना राज अला पाइएगा। आप अलग हो जाएंगे, दूसरे अलग हो जाएंगे, हर आदमी अपनी सियासी बिसात बिछाएगा, तो फिर मुहाज तो नहीं बन पाएगा। इसके लिए बड़े लोगों को दिल बड़ा करना पड़ता है। छोटा तो छोटा है ही, लेकिन बड़े लोगों का तो दिल बड़ा होना चाहिए। अगर बड़े लोग आपसे पूछें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, उसका एक बहुत बड़ा वजह यह रहा कि छोटी छोटी पार्टियों को साथ जोड़ा। चाहे यहां अपना दल हो, चाहे बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे लोग, और उनके वोटों के बल पे जीत के आए। वही सूरत हाल उत्तर प्रदेश में भी है। अगर आप लोग सारी अगर बड़े दिल वाले एक बार इसकी पहल करें
تو سب لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. بڑے دل والے اپنا دل بڑا کریں. بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ سیاست میں کئی گنا چالاک ہیں ان لوگوں سے. وہ اس پارٹی کو جس کے پاس صرف ایک ممبر تھا اسمبلی میں, پارلیمنٹ کی 2 سیٹیں دے دیا, پرتاپ گڑھ کی بھی اور مرزا پور کی بھی. بہار میں جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو 3 سیٹیں دے دیا. لالو جی کی سیٹ چھوڑ کے بھاگنے والے کو بھی بلا کے ٹکٹ دے دیا, اب وزیر بنا دیا. اب تمام دیکھ لیجئے رام ولاس پاسوان کے ساتھ جو انہوں نے یہاں پر لا کر کے ادت راج کو خیر اپنے میں شامل ہی کر کے صحیح, لیکن انہوں نے توجہ دی, ان کو ساتھ میں جوڑا اور اس کی وجہ سے کامیابی حاصل کیا. لیکن یہاں یہ نہیں ہے, یہاں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جانے والی. اگر آپ کو موقع ملا تو آپ اتر پردیش کی کس جماعت کے ساتھ جانا پسند کریں گے, بہوجن سماج پارٹی یا سماجوادی پارٹی؟ نہیں دیکھیے, سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی میں تمام بہت سی چیزوں میں فرق ہے. ایک تو بہوجن سماج پارٹی پہ کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور سماجوادی پارٹی میں یہ بھروسہ کر سکتا ہوں کہ کسی قیمت پر وہ فرقہ پرست طاقتوں سے کی جماعت میں نہیں جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ. یہ ایک مضبوط بیان نہیں دے سکتے بی جے پی کے خلاف. بہوجن سماج پارٹی 3 بار ان کے ساتھ مل چکے ہیں, ان کے ساتھ گجرات میں جا کے پرچار کر چکے ہیں. یہاں بھی مسلمانوں کو یہ ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے اگر ووٹ نہیں دو گے تو بی جے پی آ جائے گی. یہ کہنے کی کبھی کوشش نہیں کی جاتی ہے کہ بی جے پی اس کی نیتیاں غلط ہیں, ہم ان کے خلاف لڑیں گے, کبھی ان کے ساتھ نہیں جائیں گے, اور ہم نے جو پچھلی غلطیاں کی ہیں وہ کبھی نہیں دہرائیں گے. آج تک یہ انہوں نے نہیں کہا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام بھول چکی ہے, خاص طور سے سماجوادی پارٹی نہیں, سماجوادی پارٹی ان کے ساتھ کبھی نہ گئی نہ کبھی جائے گی. یعنی اگر آپ کا پورا یقین ہے کہ ساتھ ہوگا آنے والے مستقبل میں تو سماجوادی کا ساتھ ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے اپنا بڑکپن دکھایا, اگر انہوں نے اپنا بڑکپن دکھایا تو ہم ان کا خیر مقدم کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اتر پردیش کا آنے والا الیکشن کن مدوں پہ لڑا جائے گا, مسلمانوں کی کیا رول رہے گی اس میں؟ دیکھیے, اتر پردیش میں مسلمان ووٹ کا بہت بڑا رول ہمیشہ رہا, اب بھی رہے گا. لیکن ایک بات بالکل صاف سے, وہی تو بٹ گیا نا تو بھرم بن گیا تھا. اب پھر دلی میں بیٹھ گئے مودی صاحب, تو اب اس وقت تو کہیے مت, اپنے آپ لائن بن جائے گی. لیکن ایک بات یہ دکھائی دیتی ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ جو صرف مسلمانوں کو اور یہ جو آپ کے چینلز والے ہیں صرف مسلم ووٹ, اس پر جو پہلے سے تکرار شروع ہوتی ہے, اس سے کہیں نہ کہیں بی جے پی کے لوگوں کو بڑا فائدہ ملتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مل کر کے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الیکشن لڑا جائے تو فائدہ ہوگا. کمزور لوگوں کو ساتھ لے کر, اچھے لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے, اچھائی اور برائی کی بات کیا جائے. یہ جھوٹ بولنے والے ہیں, یہ جنتا کو دھوکہ دینے والے اور ٹھگنے والے ہیں. یہ بے روزگاری دور کرنے کا نعرہ دے کر کے آئے تھے, یہ ریل کا ٹکٹ بڑھائے تھے. کیوں نہیں اعلان کر دیتے؟ ہمت ہے اسی بجٹ میں اعلان کریں کہ ڈیزل کا دام سستا ہو گیا, ریل کا کرایہ ہم گھٹا رہے ہیں جو بڑھائے تھے. ہمت ہے تو اعلان کر دیں. یہ نہیں اعلان ہوگا, جو بڑھ گیا بڑھ گیا. اب آپ لوگ پتا نہیں کون سا گणت لگاتے ہیں, دکھاتے رہتے ہیں مہنگائی اتنے % گھٹ گئی. ارے آج تک ہماری زندگی میں ہمیں یاد نہیں ہے کہ آلو جو ہے 35 روپے کلو بکے گا, ٹماٹر جو ہے 50 روپے 60 روپے, پیاز برا حال. کون سی چیز سستی ہے؟ گیہوں 18 روپے کلو, چاول موٹے سے موٹا چاول خریدنے جائیے 20 روپے کلو. کون سی چیز سستی ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگلے جو الیکشن ہوگا اس میں مدعا بن سکتی ہیں؟ بالکل مدعا بن سکتی ہے. لوگوں میں ایک بے چینی تو ہے ہی, لیکن ہر 1 مہینے کے بعد ایک نیا جھوٹ بڑے اسٹائل سے بول دیا جاتا ہے, لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں. اب اس وقت دیکھتے دیکھتے جب تک ابھی دلی والا پار ہو جائے گا, کشمیر والا پار ہو جائے گا نئے جھوٹ پہ, اب پھر شروع ہو جائے گا کوئی نیا جھوٹ, پھر اتر پردیش کے لیے کوئی نیا مدعا, پھر کوئی نیا. اب شرم ہی نہیں آتی کہ 280 لاکھ کروڑ روپیہ بار بار کہنے والے یہ بابا رام دیو بولتی بند ہے. کہاں ہے 280 لاکھ کروڑ؟ کیوں 1000 کروڑ تھا تو تم نے 280 لاکھ کروڑ کہا؟ کیوں نہیں نام آپ ظاہر کر دیتے کہ وہاں پہ راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کا؟
मैं एक माने में सोनिया गांधी को हिंदुस्तान की राजनीति में इस दौर का सबसे बड़ा कैरेक्टर का राजनीतिक मानता हूं आज भी। आप बड़ी बात कर रहे हैं, क्यों कहते हैं आप? इसलिए मानते हैं कि आज के दौर में एक प्रधान का पद भी कोई छोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ इस हिंदुस्तान में। वो अकेली ऐसी लीडर है जिसको वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी, लेकिन उसने त्याग किया, उसने त्याग किया। और अब पुत्र मोह में राष्ट्र आंख से अंधा था, अकल से भी अंधा हो गया। तो पुत्र मोह में ये भी कोई चूक करती जा रही, अलग बात है। अपनी बेटी को अगर इजाजत देती कि या मैदान में तू, तो बेहतर उत्तराधिकारी होती। नाज़रीन, अभी आप बातचीत देख रहे थे अफजाल अंसारी साहब। इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती 2017 के असेंबली इलेक्शन के जो नतीजे होंगे उत्तर प्रदेश में, उससे ही शुरू होगी और उसके बाद पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी का जो जवाल है वो शुरू हो जाएगा। इसमें कितना सच है, इनके दावे में कितनी सच्चाई है, वो तो 2017 के बाद पता चलेगी। आज फिलहाल तकरार में इतना, अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।